قوم سبا دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن میں آباد تھی۔ اس قوم کا پیشہ تجارت تھی۔ ان کا دارالحکومت مارب تھا جو یمن کے موجودہ دارالحکومت صنعا سے 55 میل شمال مشرق میں موجود تھا۔ عرب میں یمن اور حضرموت جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور تمام عرب کی جتنی بھی تجارت ہوتی تھی وہ سب قوم سبا کے ہاتھ میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم دولت مند تھی۔ کچھ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے مالدار قوم کہتے ہیں۔ یہ قوم 1000 سال تک راج کرتی رہی۔ اس قوم کی حکمرانی ایک عورت کے پاس تھی جس کا نام بلقیس تھا۔ یہ عورت بہت خوبصورت اور عقل مند تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کی حاضری لی تو پتہ چلا ہدہد غائب ہے۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی جگہ قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر چیزوں اور بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کرے کس جگہ زمین کھودنے سے پانی زیادہ مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد آپ جنات کو حکم دیتے زمین کھود کر پانی نکالو۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں اڑتے اڑتے ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ایسی قوم آباد ہے جس کی حکمران ایک عورت ہے۔ اس کو ہر طرح کا عیش و عشرت کا سامان حاصل ہے۔ وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ بڑا عظیم الشان ہے۔ یہ قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں پسندیدہ بنا رکھا ہے اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے۔ وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو معبود برحق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ میرا یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، پھر آ کر مجھے خبر دو۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی۔ ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا اس وقت بھی سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد نے خط کو ملکہ کی گود میں پھینکا اور خود وہاں سے ہٹ گیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو پریشان ہو کر اپنے درباریوں کو طلب کر لیا اور ان سے کہنے لگی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط بھیجا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے ہم شرک چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں اور آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ تم سب کی کیا رائے ہے؟ درباریوں نے کہا اے ملکہ ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ خدا کا پیغمبر ہے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں ان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اپنے نبی کو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے کی اینٹوں کا فرش بچھا دیں۔ راستے کے دونوں طرف سونے کے بنے جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور درباریوں کی کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ جب ملکہ کا وفد دربار سلیمانی میں پہنچا تو یہ سب دیکھ کر وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ تم سے بہت زیادہ ہے۔ اب تم یہ تحائف لے کر واپس جاؤ اور ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو آپ کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک عقل مند عورت تھی۔ اس نے جنگ کی بجائے مطیع ہونے کا فیصلہ کیا اور شاہانہ انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ بلقیس فرما بردار ہو کر تمہارے پاس آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا میں یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ ملکہ کے شہر سے دربار سلیمانی کا فاصلہ 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔
اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے تخت کو اتنی جلدی لانا موجودہ دور میں بھی ناممکن ہے۔ آپ نے کہا کوئی اس سے بھی جلدی تخت کو لا سکتا ہے۔ پھر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میں یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اگلے لمحے تخت دربار میں موجود تھا۔ تب آپ نے کہا بے شک یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ شخص جو تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے دربار میں لے آیا، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا اور کتاب کا علم رکھتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ آپ کا خالہ زاد تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے اس کے تخت میں تبدیلیاں کروا دیں۔ جب ملکہ آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو بہو وہی ہے، ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اسی لیے ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ سورہ نمل میں ہے بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، فرش کے نیچے پانی جاری ہو اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے جانور تیر رہے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے نیچے پانی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو اسے لگا یہ کوئی تالاب ہے۔ اس نے اپنے لباس کو اوپر اٹھا لیا جس سے اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے فرش پر بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ فوراً بول اٹھی میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، اور ملکہ بلقیس ایمان لے آئی۔ تورات کی بعض روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی شادی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ آپ نے یمن میں ملکہ بلقیس کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز تک قیام فرماتے۔